بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستوں، بھائی اور بزرگوں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بہت خوبصورت سا کلمہ ہے اور بڑا خوبصورت مقصد ہے اس دیش کو بنانے کا، جس کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانیاں بھی دی گئی، اربوں خربوں کا نقصان بھی کرایا گیا، معصوم بچے قربان ہوئے، عورتوں کی عزتیں قربان ہوئیں، پھر جا کے یہ ملک بنا۔ کس لیے؟ کہ اللہ تیرے دین کی بالادستی ہوگی، تیرا نام بلند ہوگا۔ پچھلے دنوں میں اپنے ایک پرانے استاد، اسکول ٹائم کے استاد بزرگ ہیں، ان کو ملنے کے لیے گیا تو بڑی خوبصورت بات کی۔ میں نے کہتے ہیں پٹی صاحب، یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مینوں تے پتر انج لگدا ہے کہ وہ مالک سونا اپنے نا دی لاج رکھدیا ہویا اینوں بچائی جاندا، ورنہ حال کوئی نہیں جے۔ یہ اس مالک دی مہربانی ہے کہ وہ اپنے نا دی وجہ تو اس ملک نو بچائی جا رہا ہے، بچائی جا رہا ہے، بچائی جا رہا ہے، وگرنہ حالت بچنے والی کوئی نہیں ہے۔ بات صحیح ہے کہ غلط؟ پچھلے ہفتے ایک واقعہ ہوا لاہور میں، ایک کالج کے اندر چھوٹا سا واقعہ ہوا اور آگ پوری دنیا میں لگا دی اس نے چند لمحوں کے اندر۔ ابھی تک انکوائری کمیٹیاں سچ نہیں سمجھ پا رہی کہ سچ ہے کدھر۔ اربوں خربوں کا ملک کا نقصان انہوں نے کر دیا۔ وہ اساتذہ جو پڑھانے والے تھے، جن کو روحانی باپ کہتے ہیں، ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ کالج کی لائبریریاں توڑ دیں، کمپیوٹر چوری کر کے لے گئے، ڈاکو بن گئے اسٹوڈنٹ، اور رنگ برنگی عورتیں آ کر ہمیں واز کر رہی ہیں کہ ہم تو بدلہ لیں گے۔ اور پھر جس لڑکی کی تصویریں اور ویڈیو شیئر کی، ان کے خاندان والوں کی عزت مٹی میں ملا کے رکھ دی۔ اور وہ ایک لڑکی نہیں، دو نہیں، 13-14 لڑکیوں کی مختلف ویڈیوز، مختلف تصویریں، اور ان کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے، لاکھوں میں شیئر ہو رہی۔ اور ان کے والدین آ کے ویڈیو بنا کے کہہ رہے ہو بھائی ساڈے نال ایویں دا حادثہ کوئی نہیں جی ہویا، سانو معاف کرو۔ اتنا جھوٹ اور اتنی تیزی سے پھیلایا ہوا جھوٹ۔ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب یہی تھا کہ کوئی عزت گھر میں بیٹھی ہوئی محفوظ نہ ہو، کوئی بچی پڑھنے جائے تو اس کی عزت محفوظ نہ ہو؟ جھوٹا الزام لگا کے جس بچی کی عزت تار تار کر دی جائے، اس کے والدین زندہ رہیں گے کہ مر جائیں گے؟ اس کی پوری فیملی کا کیا ہوگا؟ وہ معاشرے میں کیسے جئیں گے؟ اور حیرانگی تو اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک باپ پردہ ماشاءاللہ برقع پہنا ہوا ہے، وہ پریس کانفرنس کر رہی ہے اور وہ کہتی ہے جی میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلط ویڈیوز بن گئی ہیں۔ میری کلاس فیلوز نے مجھے کہا تھا کہ تم یہ غلط ویڈیو بنا کر شیئر کرو، تو میں نے وہ شیئر کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی سادگی سے معاف کر دیں، بس میں شرمندہ ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ جس بچی کی ویڈیو بنا کر شیئر کی، اس کی فیملی کو تو زندہ درگور کر دیا تم نے، اس کی پوری فیملی کو ستیہ ناش کر دیا تم نے، اور تم صرف شرمندہ ہو، بس کافی ہے۔ اور پھر ایک سے زائد ایک بچی کے بارے میں واقعہ تھا، اور اس کے کئی والدین انہوں نے برآمد کر دیے، صرف یوٹیوب پر اپنے ویوز لینے کے لیے، حرام کمائی کرنے کے لیے۔ کوئی کہتی ہے میں اس کی ماں ہوں، کوئی کہتی ہے میں اس کی ماں ہوں، رنگ برنگی مائیں بھی برآمد ہو گئی۔ لاکھوں ویوز لینے کے بعد وہ کہتی نہیں سوری میرے سے غلطی ہو گئی۔ اتنا ہی سادہ مسئلہ ہے کہ لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرنے کے بعد ویڈیو بنائیں کہ جی میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، بس کافی، ختم۔ اسی لیے بنا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اور حکومت کہاں ہے؟
حکومت نے فوراً سے پہلے واٹس ایپ بند کیا، اچھا کیا، چلو اچھا کیا۔ سکول، کالج، یونیورسٹیاں بند کر دیں۔ یہ حکومت ہے کہ اس کا کام صرف یہ ہے کہ ادارے بند کر دو بس؟ جاپان میں سونامی زلزلہ آیا، تباہ ہو گئی تھی بلڈنگیں، سارا کاروبار تباہ تھا، لیکن اگلوں نے 8 دن کے اندر اندر لکڑی کے ہاؤس بنا کے سکول کی کالجیں شروع کرا دی تھی۔ سکول، کالج، یونیورسٹیاں 8 دن کے اندر اندر انہوں نے لکڑی کے مکان بنا کے کلاسیں شروع کرا دی تھی کہ کلاسیں نہیں بند ہوں گی، باقی کام چلتے رہیں گے۔ اور یہاں صرف ایک حادثے کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو سارے پورے پنجاب کو بند کر دو جی، چلو یہ حل ہے۔ حل کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو؟ اس سے پہلے باولپور یونیورسٹی میں لاکھوں طالبات کا مستقبل داؤ پر لگایا گیا، یقینی مجرم تھے اس میں، اور ایسا پردہ ڈالا گیا کہ لوگوں کی عزتیں تار تار کرنے کے بعد، لوگوں کی بچیوں کو مستقبل کو تاریک کرنے کے بعد وہ مجرم بھی چھپ گئے اور مجرم بھی غائب ہو گئے، اور مٹی پاؤ چلو ختم۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو جھوٹی افواہیں پھیلائیں، جھوٹی خبریں پھیلائیں، لوگوں کو ذلیل کریں، لوگوں کے اندر بے حیائی کو فروغ دیں اور بے حیائی کا پرچار کریں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ مومن معاشرے میں، مسلمان ملک میں، مسلمان معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، ایسی جھوٹی ویڈیو بنا کر اپنے پاس سے بنا کر اور ایسی پھیلائی ہے کہ کروڑوں لوگوں نے دیکھی، اللہ کہتا ہے ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، جو مومنوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلاتے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ہی اس عذاب کو جانتا ہے کہ وہ کتنا شدید ہوگا، جو دنیا میں بھی آئے گا، آخرت میں بھی آئے گا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہو تو تمہاری توبہ کبھی قبول ہی نہ ہو۔ یہ تو اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کر لیتا ہے۔ وہ بڑا مہربان ہے، رحیم ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کر کے تمہیں معاف کر دیتا ہے، وگرنہ تمہارا یہ جرم ایسا ہے کہ تمہیں کبھی معافی نہ ملتی۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے، روک تھام کے لیے ہدایات دی ہیں۔ وہ ہدایات کیا ہے؟ پہلی ہدایت، پہلا حکم نامہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، فٹافٹ بس شیئر ہی نہ کرو یار، وہ خود ایک بچی تھی کتنا ظلم ہوا ہے، وہ بچی گھر میں بیٹھی صحیح سلامت والدین کے ساتھ ہنسی خوشی، اور آپ ایک ویڈیو شیئر کر کے ان کی عزت کو برباد کر دیں تو بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو اگر کوئی فاسق نامراد تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے چیک کر لو کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ بس لائکس لینے کے لیے میری پوسٹ کو اتنے شیئر ملے، اتنے لائکس ملے، اتنے ویوز آ گئے، ستیہ ناز کر دیا یوٹیوبرز نے، ستیہ ناز کر دیا لوگوں کی عزتوں کا، صرف ویوز لینے کے لیے کہ مجھے اتنے ڈالر آ جائیں گے، میری ویڈیو اتنے ویوز آئے گے، اس پر اتنے ڈالر آ گئے ہیں، ماشاءاللہ بڑی کمائی ہو رہی ہے۔ لوگوں کی عزتیں بیچ کر کمائی کرنے والوں کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ اگر کوئی فاسق آ جائے تو اس کو چیک کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جہالت کی بنا پر کوئی بات کر بیٹھو اور بعد میں شرمسار ہوتے پھرو، جیسے اب وہ آ رہی میں شرمندہ ہوں۔ اگر اسلامی معاشرہ ہوتا تو تیری شرمندگی تو صحیح کر دینی تھی انہوں نے، اگر تیری شرمندگی اتنی ہوتی، اسلامی معاشرہ ہوتا تو تو بھی لٹکی ہوتی کہیں پر۔ تو یہ شرمندگی اللہ کہتا کہ پہلے چیک کرو پھر خبر کو شیئر کرو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا کہ ایسا ہوتا رہے گا، چیک کرنے والے کوئی نہیں چیک کریں گے، لالچی لوگ ہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تو اللہ نے جہنم کے مختلف مناظر دکھائے،
ان مناظر میں سے ایک منظر یہ بھی تھا کہ ایک شخص کھڑا ہے اور دوسرا شخص چھرا لے کر کھڑا ہے، اس کے جبڑے میں ڈالتا ہے اور آخر تک چیر دیتا ہے، پھر دوسری طرف منہ میں چھرا ڈالتا ہے اور جبڑا ادھر سے بھی چیر دیتا ہے، ادھر سے چیر کے فارغ ہوتا ہے تو دوسرا جبڑا پھر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر آ کے ادھر سے چیرتا ہے، پھر ادھر سے چیرتا ہے۔ تو جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے اور اتنی سخت سزا اس کو کیوں ہو رہی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کذاب، یہ وہ جھوٹ بولنے والا تھا، ایک جھوٹ بولتا تھا فَتُحْمَلُ فِي مِنْهُ فِي الْآفَاقِ، ایک جھوٹ بولتا تھا اور دنیا کے کونے کونے میں اس کا جھوٹ پھیلتا تھا۔ اس دور میں سمجھنا مشکل تھا کہ دنیا کے کونے کونے میں کیسے پھیلے گا۔ آج سمجھ آتی ہے کہ ادھر لاہور میں بیٹھا ہوا ایک کلک کرتا ہے تو امریکہ کے آخری کونے تک، افریقہ کے جنگلوں میں بھی، اٹلی میں بھی، فرانس میں بھی، پاکستان کے گھر گھر میں وہ خبر پہنچ جاتی۔ لو جی یہ ہو گیا ہے لاہور میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی تبلغ الآفاق، وہ ایک جھوٹ بولا تھا اس نے اور دنیا کے کونے کونے میں اس کا جھوٹ دیکھا گیا، سمجھا گیا، اس وجہ سے اس کو یہ سزا ہو رہی کہ جبڑا چیر رہا ہے فرشتہ، ہر ٹائم چیر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو پہلا کام جب آپ کے پاس کوئی بھی خبر آ جائے تو سب سے پہلا کام اس کو چیک کرنا ہے کہ صحیح ہے کہ غلط۔ اگر صحیح بھی ہو تو کسی کی عزت کو سامنے رکھتے ہوئے دبا جاؤ۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کا عیب دیکھتا ہے، کوئی نقص دیکھتا ہے، کوئی گناہ دیکھتا ہے، پردہ ڈال دے، اللہ کل قیامت کو اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ ہم تو کہتے ہیں لے یار ہون وہ وائرل ہوئی ہے کیا گئی، اے وہ گئی، اور وہ گئی لیکن کتنے لوگوں کی عزت ساتھ گئی وہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اور ایسے لوگ جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، جو مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں جیسے اس ویڈیو میں ہوا۔ تہمت لگانے والے بہت سارے یوٹیوبر، بہت سارے فیس بک کی دانشور، بہت سارے ویوز کے لالچی بھوکے، بہت سارے ٹی وی چینلز والے، ان سب لعنتیوں نے ایک ہی کردار ادا کیا کہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کی عزت تار تار کی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن عورتوں پر تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ لے کر آئے، جتنے بھی وہاں پکڑے گئے ہیرو، آگ لگانے والے، کرسیاں توڑنے والے، لیب لوٹنے والے، کسی ایک کا بیان دوسرے سے نہیں ملتا۔ کون سی لڑکی تھی، کون سا مجرم تھا، کہاں بدکاری ہوئی، کس نے کی، کسی کو پتہ نہیں، بس ویڈیو ہے، کسی نے شیئر کی، کس نے شیئر کی، کوئی پتہ نہیں، بس چل سو چل ہے۔ تو اللہ کہتا ہے 4 گواہ ہوں اور عینی گواہ ہوں، اگر 4 میں سے 3 آ کر گواہی دے دیں عدالت میں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، اور چوتھا کہے کہ میں نے دیکھا نہیں، میں نے ان تینوں سے سنا ہے، تو اسلامی شریعت کہتی ہے کہ ان تینوں کو 80 کوڑے تہمت کی سزا لگائی جائے۔ اگر 4 گواہی دے دے بچ جائیں گے، اگر 4 میں سے ایک عین موقع پر اپنی گواہی سے مکر جائے تو 3 کو 80 کوڑے تہمت لگانے کی سزا لگائی جائے گی، تاکہ آئندہ کسی کی عزت پر انگلی اٹھاتے ہوئے 1000 بار سوچیں۔ تو اللہ کہتا ہے 4 گواہ لائیں، اگر نہیں لاتے فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، 80 کوڑے ان کو مارو، آئندہ جرت نہ ہو کسی کی عزت کو تار تار کرنے کی۔ اور دوسرا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، آئندہ کسی عدالتی معاملے میں ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، ساری زندگی کے لیے گواہی کا پرمٹ کینسل ہو گیا ہے، اور اللہ نے ان کو لقب دے دیا کہ یہ فاسق ہیں، معاشرے میں بدترین لوگ ہیں، ان کی کسی معاملے میں گواہی بھی قبول نہیں کرو، اور 80 کوڑے لگا کر عبرت کا نشان بنا دو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مجرم ہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک کیس بڑا عجیب و غریب بھی آیا۔
بڑا عجیب کیس آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے صحابی ہلال بن امیہ آئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر کوئی شخص اپنے ہی گھر میں بغیرتی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو پھر کیا کرے؟ آپ نے فرمایا 4 گواہ اللہ نے کہے ہیں، عینی گواہ. 4 گواہ نہیں ہیں تو زبان بند رکھو. کہنے لگا اللہ کے نبی اپنے ہی گھر میں اپنی ہی بیوی کو یہ جرم کرتے ہوئے دیکھ لے تو مرد کیا کرے؟ اگر وہ اس مجرم کو قتل کرتا ہے تو آپ اس کو قصاص میں مار دو گے، اور اگر وہ چپ رہے تو بغیرت بن کے چپ کیسے رہے؟ کیسے چپ رہے؟ برداشت ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا 4 گواہ لے کر آؤ. البینۃ الا والا حد علی ظہرک. ہلال 4 گواہ لے آؤ وگرنہ بیوی پر تہمت لگانے کے 80 کوڑے تمہاری کمر پر لگیں گے. کہنے لگا اللہ کے رسول میں تو مر گیا، زندہ ہی مر گیا. اب 4 گواہ، ایک بندہ اپنے گھر میں بغیرتی ہوتی ہوئے دیکھے تو وہ باہر سے جا کے 4 گواہ لے کر آئے. کہاں سے ملیں گے 4 گواہ؟ اللہ کے نبی یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے، یہ تو بڑا مشکل. لیکن اللہ عرش والا نے یہی آیت نازل فرما دی والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. کہ جو بندہ بھی کسی مومن عورت پر تہمت لگائے اور 4 گواہ اس کے پاس نہ ہوں اس کو 80 کوڑے مارو تاکہ آئندہ زبان کھولنے سے پہلے سوچے. اور پھر ہلال بن امیہ کا معاملہ اللہ نے ایک اور آیت میں نازل کیا کہ چلو جاؤ اپنی بیوی کو مسجد میں لے آؤ، دونوں سے آ کر پوچھ لیں. مرد 4 قسمیں کھا کر کہے گا کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں، یہ بدکار ہے. اور عورت 4 قسمیں کھائے گی کہ اللہ کی قسم میں سچی ہوں، یہ جھوٹا ہے. اور اس کے بعد ان کا رشتہ تا قیامت ختم کر دیا جائے گا. نکاح ختم، اس کو کہتے ہیں لیان. ایک دوسرے پر لعنتیں ڈالیں گے اور تا قیامت نکاح ختم ہو جائے گا، دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا ان کا آپس میں. یہ حل دیا اللہ نے کہ اگر ایسا جرم ہو رہا ہو تو یہ حل ہے. اور چاہے جا کے دوسرے کی بیوی، دوسرے کی بیٹی، دوسرے کی بہن کے بارے میں ویڈیو شیئر کرو اور لائکس لو، ڈالر کماؤ اور عزتیں تار کر کے گھر بیٹھ جاؤ اور بعد میں چپ کے آ جاؤ ہے جی میں شرمندہ ہوں. اگر اللہ کا قانون ہوتا تو 80 کوڑے ان سب بدکاروں کو لگتے. اگر اللہ کا قانون ہوتا اسی کالج میں عدالت لگتی، اسی کالج عدالت میں 80 کوڑے ان کو جب لگتے تو آئندہ تا قیامت کسی کالج میں یہ واقعہ نہیں ہوتا. لیکن بدقسمتی دیکھے ابھی تک بڑی بڑی کمیٹیاں بن رہی ہیں اور کسی کو بھی حقائق تک رسائی نہیں ہے، سب تکے ہی مار رہے ہیں. کوئی بھی حقیقی مجرم ان کو نہیں مل رہا اور ملک کا اربوں روپے کا نقصان کر دیا. کالج بند، یونیورسٹیاں بند، سکول بند، واٹس ایپ بند. جو کاروباری ذرات ہیں وہ پریشان کہ ان کا نیٹ بند. نیٹ کی وجہ سے لاکھوں کمانے والے وہ بیچارے گھر میں فارغ بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے کیوں ہیں. اگر کوئی واقعہ ہوا ہے جس طرح باولپور یونیورسٹی میں تو ہوا تھا، اگر ادھر بھی ہوا ہے تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ آخر کیا مصیبت ہے؟ بچیوں کو ہم پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، باپ اپنے مان اور بھروسے کو داؤ پر لگا کر بچی کو کالج چھوڑ کے آیا ہے. بھائی اپنے اعتماد کو پورے پرکھ کر بہن کو چھوڑ کے آیا کہ میری بہن پڑھ کے گھر آ جائے گی عزت کے ساتھ. تو پھر ایسے واقع ہوتے کیوں ہیں؟ پچھلے دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک بات کی تھی، بڑی تکلیف ہوئی تھی ہم سب کو. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اگر ایک خبریں پڑھنے والی نیوز اینکر فل میک اپ کر کے 20 سے 30 منٹ خبریں سنائے اور نوجوان اس کے آمنے سامنے بیٹھ کے خبریں سنیں اور اس کے دماغ میں ہلچل نہیں ہوتی تو یہ بیمار ہے، انہوں کسی چنگے ڈاکٹر کو چیک کراؤ. تو بڑی تکلیف ہوئی تھی. ایک ہی گل کر دی تھی ڈاکٹر صاحب نے، ایک ہی گل کر دی تھی ڈاکٹر صاحب نے. ڈاکٹر صاحب نے گل صحیح کی تھی. اثر ہوتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں، اثر ہوتا ہے جو آپ سنتے ہیں، اثر ہوتا ہے جو آپ چکھتے ہیں، اثر ہوتا ہے جو آپ سونگھتے ہیں. ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. شیر نے کبھی گھاس کھاتے دیکھا؟ شیر گوشت کھاتا ہے اور اس کی فطرت میں ہی چیر پھاڑ کرنا ہے.
اس کو آپ کہیں کہ نہیں شیر صاحب آپ کو ابلی ہوئی سبزیاں دیں گے، آپ کو دیسی گھی ڈال کے دیں گے، آپ سبزیاں کھایا کریں، دفعہ وہ میں تو تازہ بکرا چیر پھاڑ کروں گا اور کھاؤں گا۔ کیا خیال ہے، کھائے گا کہ نہیں؟ اور اگر بکری سے کہیں کہ بکری صاحبہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کو ہم قیمہ کھلاتے ہیں روسٹ کر کے، کھائے گی؟ نہیں کھائے گی، وہ گاجر کھائے گی، مولی کھائے گی۔ اپنی فطرت کے مطابق اس پر اثر بھی ہوگا۔ جو گوشت کھاتا ہے اس میں شیر جیسی خونکاری ہوگی، جو سبزیاں کھاتا ہے وہ نرم و نازک بھی ہوگا، وہ بیچارہ عاجز بھی ہوگا۔ اور اگر آپ نے اثر مزید دیکھنا ہو، ایک کمرے میں 4 دوست بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوں، 5واں کبھی سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، بلکہ اس کو تو چکر آنے لگ جاتے ہیں جب وہ سگریٹ سے گلا ہے، لیکن تھوڑی دیر اس کمرے میں بیٹھ کے جب باہر نکلے گا، اس کے منہ سے بھی سگریٹ کی بو آ رہی ہوگی، اس کے کپڑوں سے بھی سمیل آ رہی ہوگی۔ سونگنے والا کہے گا تو سگریٹ پی کے آیا ہوں؟ نہیں اللہ دی قسم میں تو کبھی سگریٹ نو ہاتھ بھی نہیں لایا۔ کہنا نا سگریٹ تو پھر تو آج پیتی ہے۔ وہ قسمیں اٹھائے گا کہ نہیں پی، وہ کہتا تیرے کو بو ہوتی پی، کیوں آ گئی بو؟ صحبت کا اثر، جہاں آپ بیٹھے تھے وہاں اثر ہوا ہے۔ تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ انسان کا دل، انسان کی آنکھیں، انسان کے کان، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تیری آنکھوں نے کیا دیکھا، تیرے کانوں نے کیا سنا، تیرے دل نے کیا پلاننگ کی، سب پوچھا جائے گا قیامت والے دن۔ جب آپ کی بیٹی، آپ کی بچی، آپ کی بہن فل میک اپ کر کے پڑھنے جا رہی ہے اور آپ کی غیرت کو کرنٹ نہیں لگا، تو پہلے تو آپ کہیں سے غیرت کا کوئی ٹیکہ شیکہ لگوائیں۔ آپ پوچھیں کہ بیٹی آپ شادی شدہ ہو؟ ابو نہیں۔ آپ اپنے خامد کے پاس جا رہی؟ ابو نہیں۔ تو پھر جا کتنے رہی ہیں؟ پڑھنے۔ تو پڑھنے کے لیے اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو ویسے ہی۔ تو جب ویسے ہی وہ چن چڑھائے گی تو پھر رونا پیٹنا کس بات کا ہے؟ وہ کالج میں جب جائے گی، یونیورسٹی میں جائے گی، اور بدقسمتی ہمارے اوپر حکمران وہ مسلط ہیں جن کے پاس غیرت نام کی ویسی چیز کوئی نہیں۔ لاہور کے اندر وہ کالج جو لڑکوں کے تھے خالص، ابتدا میں نوٹیفیکیشن آیا کہ یہاں پر لڑکیوں کو بھی داخلہ دیا جائے، کیونکہ لڑکیوں کی تعداد بھی کافی ہے پڑھنے والی، تو لڑکیوں کے کالج کم ہیں۔ لڑکوں کے کالج میں لڑکیوں کو داخلہ دیا گیا، پھر ان لڑکیوں کے بہانوں پر لڑکیوں کو ٹیچر بھرتی کیا گیا، چونکہ اس کالج میں لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، لہذا سٹاف میں لڑکیاں بھی لیکچرار ہونی چاہیے۔ پھر ایک وقت آیا کہ لڑکوں کو دور دور ٹرانسفر کیا گیا اور ان کالجوں میں لڑکیوں کی لیکچراروں کی اکثریت بنائی گئی۔ پھر داخلہ کرتے وقت لڑکیوں کی تعداد زیادہ کی گئی، اور اب نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ وہ کالج جہاں لڑکیوں کی تعداد اب زیادہ ہو چکی ہے وہاں کوئی مرد لیکچرار بھرتی نہیں ہو سکتا، وہ کالج ہی لڑکیوں کے بنا دیے گئے۔ تو اب وہ لڑکیاں جائیں گی میک اپ کر کے، بن سنور کر، اور وہاں جا کر پڑھیں گی کیا؟ وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ وہ کیا پڑھتی ہیں وہ بھی ابھی بتاتا ہوں کہ وہ کیا پڑھ کے آتی ہیں۔ تو پہلا قصور کس کا؟ والدین کا۔ وہ باپ جو اپنی بائک پر، اپنی گاڑی پر میک اپ میں لتھڑی ہوئی بیٹی کو کالج چھوڑ کے آیا ہے، کل کو وہ پچھتائے تو اس کا پچھتانا بنتا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ پچھتائے کہ وہ بیٹی کو چھوڑ کے کہاں آیا ہے؟ بیڑیوں کے درمیان، بھوکے بیڑیوں کے درمیان بنا سنوار کر بیٹی کو چھوڑ آیا ہے، اور پھر پچھتاتا ہے کہ ہائے مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ تو سب سے پہلی غلطی والدین کی ہے۔ والدین نے اپنی بچیوں کی تربیت وہ نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی۔ بچیوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے تھی؟ جیسے عرب کرتے ہیں، جیسے یورپ والے کرتے ہیں۔ یورپ کی ویڈیوز دیکھیں تو چھوٹا بچہ جو ابھی چلتا نہیں ہے وہ بھی صوفے کے ساتھ کھڑا ہو کر ڈانس کر رہا ہے، وہ بھی ناچ رہا ہے، اور جو چند قدم چلنے لگ جاتا ہے وہ بھی ڈانس کر رہا ہے گانے کے اوپر۔ وہ یہ ان کی تربیت ہے۔
اور عربوں کی تربیت یہ ہے کہ بچے کو پہلے دن سے ہی توحید کا سبق پڑھا دیا جاتا ہے، بڑا ہونے تک وہ پکا موحد بن چکا ہوتا ہے، دنیاوی معاملات میں جتنا بھی کیا گزرا ہو شرک نہیں وہ کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے آپ شرک کروا جائیں۔ تو تربیت کا اثر بچپن سے ہی ہو جاتا ہے، اور جب بچپن سے ہی آپ نے بھی تو بچی ہے جی، چھوٹی ہے جی، خیر ہے جی، تو وہ خیر صلی اللہ کرتے ہوئے جب جوان ہو جاتی ہے تو پھر وہ ابو کو کہتی ہے ابو آپ اتنے گھٹیا سوچ کے مالک، ابو آپ اتنی پرانی سوچ کے مالک، بھائی آپ تو بالکل ہے ہی دقیانوس، آپ کی گھٹیا سوچ ہے، پردہ آنکھوں میں ہوتا ہے، ہاں جی پردہ آنکھوں میں ہوتا ہے، ہاں جی پردہ آنکھوں میں، آپ کی آنکھوں میں ہے، سامنے دیکھنے والے کی آنکھوں میں نہیں ہوگا، کیا خیال ہے؟ ایک خوبصورت مثال، ٹرین میں ایک بنی سنوری دلہن بیٹھی تھی، ایک اماں بیٹھی ہے اور ایک نوجوان اوپر برتھ پہ بیٹھا اس لڑکی کو گورے جا رہا ہے۔ کچھ دیر تو اس لڑکی نے صبر کیا، برداشت کیا کہ چلو دیکھ رہا کوئی بات نہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد اس کو فیل ہوا کہ یہ تو ضرورت سے زیادہ ہی دیکھے جا رہا ہے، تو وہ تڑک کر بولی کیا بدتمیزی ہے، کیا گور رہے ہو؟ اماں یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، اماں کو شکایت لگا دی، اماں یہ دیکھو کیا بدتمیزی کر رہا ہے، تو اماں معصومیت سے کہتی بیٹی وہ کیا کر رہا ہے، جتنا تم نے اس کو دکھایا اتنا ہی دیکھا ہے، جو حصہ تم نے چھپایا ہوا تھا وہ تو وہ نہیں دیکھ رہا، جو ننگا کر کے سجا کے بنا کے اس کے سامنے رکھا ہے وہ اتنا ہی دیکھ رہا ہے، اگر اس کو بھی چھپا لیتی تو نہیں دیکھتا۔ اب لگی پیٹنے کی میرا قصور ہے سارا، ہاں جی قصور کس کا ہے؟ اسی کا ہے جو سامنے بنی سنوری بیٹھی ہے۔ تو اپنی بچیوں کی تربیت پہلے دن سے صحیح کر لیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو بندوں کی مثال دے کر فرمایا، ایک بندہ وہ ہے جو خوشبو بیچتا ہے، آپ کی دوستی خوشبو والے کے ساتھ ہو جائے، وہ خوشبو آپ کو گفٹ کرے گا، آپ اس کی دکان میں بیٹھیں گے تو بھی آپ کے کپڑوں سے خوشبو آنے لگ جائے گی، آپ کو تحفے میں تھوڑی سی دے دے تو بھی تو خوشبو آئے گی۔ اور دوسرا وہ ہے جو بھٹی پر دانے بھون رہا ہے، آپ اس کے پاس جا کر بیٹھے، چنگیاڑیاں اڑ کے کپڑے آپ کے بھی جلائیں گی، چنگیاڑیاں اڑ کے کپڑے نہ جلیں، دھوئیں کی بو آپ کے لباس سے بھی آنے لگ جائے گی۔ تو جیسی صحبت ہوگی ویسے ہی اس کے اثرات بھی ہوں گے۔ تو اپنی بچیوں کو کون سی صحبت میں چھوڑ کے آئے ہو وہ ذرا چیک کر لو۔ تو اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تیسرا بڑا سبب، ہم نے بچیوں کو بھی مارکیٹ کی ایک چیز بنا دی ہے، مارکیٹ ویلیو بنا دی ہے کہ مارکیٹ میں ویلیو بڑھے گی تو شادی ہوگی۔ شادی کب کریں گے؟ جب ان کا کیریئر بن جائے گا۔ کیریئر کب بنے گا؟ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو پی ایچ ڈی کر چکے ہیں اور ابھی تک کیریئر نہیں بنا۔ بچی کی عمر 34 سال 35 سال 40 سال ہو گئی ہے اور ابھی والدین سوچ رہے ہیں کہ رشتہ کو اچھا آئے تو کریں گے۔ کب آئے گا اچھا؟ وہ اچھا ہوتا کون سا ہے؟ جو میری برادری کا ہو، میرے سے زیادہ امیر ہو، میری بیٹی ملکہ بن کے جائے تو پھر بات بنے گی، وگرنہ نہیں۔ تو خدا را بچیوں کو کیریئر نہیں، بچیوں کا کردار بنائیں، بچیوں کی سیرت بنائیں اور ان کی بر وقت شادی کریں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کی بر وقت شادی کر کے اللہ کے ہاں اجر لینے والے بن جائیں، اور کل کو خدا کو جواب بھی دینا ہے۔ بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، اچھا بچیوں کے بارے میں ہم تھوڑا بہت پھر بھی سخت ہو جاتے ہیں، بچیاں دی خیر صلی اللہ ہے، بچہ جہاں مرضی خاک چھانتا رہے ہمیں پرواہ نہیں، بیٹی سے تھوڑی سی بھی کوتاہی ہو جائے تو پھر ہائے بیٹی سر میں مٹی ڈال دی تم نے، تو بیٹی تم نے تو ناک کٹوا دی، بیٹی تم نے تو خاندان کی عزت ڈبو دی۔ تو اس کی فکر آپ کو بھی کرنی چاہیے۔ بچی بالغ ہو جائے تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جس بچے کا کردار سیرت اخلاق اچھا ہو اس کا رشتہ آ جائے تو رشتہ دے دو۔ مت سوچو برادری ہے کہ نہیں، مت سوچو کہ ہم سے مہارت ان کی زیادہ ہے کہ نہیں، دولت مانگتے مانگتے بیٹیوں کو بوڑھا مت کرو، بیٹیوں کو کمائی کا ذریعہ نہ بنا لو کہ بیٹیاں کما کے لائیں گے تو کھائیں گے موجیں کریں گے۔ ایسے بے شرم باپ بھی میں نے دیکھے ہیں
وہ کہنے لگا جی اتنے سال ان کو پڑھایا، اب تو نوکری کرنے لگی ہیں، 4 دن کھا لئیے پھر کریں گے ان کی شادیاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جو باپ بیٹیوں کی کمائی کھانے کے لیے ان کی شادیاں نہیں کرتا، اس سے بڑا بے شرم بھی معاشرے میں کوئی نہیں ہے۔ تو بچیوں کی شادیاں بالاولیٰ جلدی کر دیں، بالغ ہو جائیں، رشتہ مل جائے فوری کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے گا، سکون بھی دے گا، عزت بھی دے گا۔ اور اگر آپ نے کیریئر بناتے بناتے کرنا شروع کیا تو کیریئر کب بنے گا؟ یورپ کی خواتین کیریئر بنا لیا انہوں نے۔ ایک علامہ صاحب گئے، درس دیا، اسلام کا نظام بتایا کہ بچیوں کی شادیاں والدین کرتے ہیں، بڑے پیار سے، بڑے لاڈ سے، بڑا چیک کر کے، بڑی محبت سے بیٹیوں کو بیاتے ہیں۔ تو مجمع میں موجود غیر مسلم عورتیں رو رہی تھیں کہ ہمارے نصیب کیسے ہیں، نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ کہ ہیں کدھر، شادیاں کون کرے، نہ بھائی کا پتہ نہ بہن کا پتہ، شادیاں کون کرے، ہمیں تو کال گرل بنا دیا گیا، ہمیں تو سیکٹری بنا دیا گیا، ہمیں تو دفتروں کی زینت بنا دیا گیا۔ بچے کہاں سے آئیں گے؟ بچے بھی کوئی نہیں، بوڑھی ہو گئی ہے تو اولڈ ہوم میں گزارا ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی یہ وائرس ہے، اے جی بچیوں کو پڑھائیں گے تو کل کو یہ ملک سنبھالیں گی۔ بچیوں کا گھروں میں کوئی کام نہیں ہے، باہر نکالو ان کو۔ جس یورپ نے بچیوں کو باہر نکالا تھا وہ آج پچھتا رہا ہے، رو رہا ہے کہ بچیوں کو گھر سے باہر نکالا تھا، اب دوبارہ کبھی وہ گھر واپس نہیں آئیں۔ اور ہم گھروں سے باہر نکال رہے ہیں، کس دلیل پر؟ ہے جی آدھا معاشرہ عورتیں ہیں، نصف تعداد عورتوں کی ہے تو نصف مردوں کی ہے، تو نصف تعداد کو اگر بیکار بٹھا دیں تو ملک کیسے چلے گا؟ واہ کیا دلیل ہے، اچھی ٹائٹ دلیل ہے کہ نہیں؟ تو آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی جان جو 50% نوجوان بیچارے ویلے پھرتے پینے انہوں نے کم لا لیا جی؟ وہ جیڑا اڑتا قسطاں تے چنگجی لے کے گی ون ویلنگ کرتا نظر آتا ہے۔ وہ ان 50% نوجوانوں کو تو روزگار دے دو، لاکھوں نوجوان پاسپورٹ بنوا کے لائنوں میں لگے نظر آتے ہیں کہ میں باہر جا رہا ہوں، کیا لینے؟ مزدوری کر لوں گا۔ پاکستان میں تو مزدوری بھی نہیں مل رہی۔ پچھلے سال 2 لاکھ پڑھا لکھا نوجوان باہر چلا گیا اس ملک کے دکھوں سے اور غموں سے تنگ آ کر۔ تو پہلے ان 50% نوجوانوں کو روزگار دے لیں، ان کو کام پر لگا لیں، تو تمہیں 50% خواتین کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی، ان کو سنبھالنے کے لیے ان کا والد ہے، ان کا بھائی ہے، ان کا بیٹا موجود ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم بھی اسی ریس میں، جس ریس کو عبور کرنے کے بعد یورپ والے پچھتا رہے ہیں، ہم اسی طرف ریس لگائے ہوئے ہیں کہ بچیاں کیریئر بنائیں گی، بچیاں کمائیں گی، اور کمانے کے بعد ان کی شادی ہوگی۔ ذرا معاشرے میں نہیں تو اپنی فیملی میں معذرت کے ساتھ بہت ساری بچیاں ہیں جنہوں نے قربانی دی، بڑی بہن تھی، پڑھی اور پڑھ کے پورے گھر کو سنبھالا ہے، چھوٹے بھائیوں کو پڑھایا ہے، بہنوں کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے، ان کی نوکریوں کو کیا ہے، لیکن اس دوران اس بیچاری کی اپنی عمر شادی کی نکل گئی۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو بے شمار مثالیں نظر آئیں گی۔ جس نے قربانی دی کہ والد اکیلا ہے تو میں والد کے ساتھ کماؤ پتر بن جاتی ہوں، اور کما کے چھوٹے بہن بھائیوں کا کیریئر بناتے بناتے اپنی زندگی اس کی برباد ہو گئی، اب شادی کی عمر نہیں رہی۔ یا شادی اگر ہو گئی ہے تو وہ اپنے خاوند کے ساتھ مل کر گھر کو چلا رہی ہے، تو گھر کب ٹوٹا؟ جس دن بیوی نے کہا کماتی تو میں ہوں، تو کیا ہے، تیری تنہا کنی ہے تو میری کنی ہے، ویخ گڈی میری، گھر میرا، تو صرف کچن ہی چلاتا ہے۔ اسی دن تڑاک ہو گیا، کام ختم۔ تو کیریئر بنانا اتنا ضروری نہیں ہے۔ خدا را سوچیں، بچوں کو ان کے وقت پر شادیاں کریں، اور معاشرے میں جو گناہ جو میرے کانوں میں خبریں پہنچتی ہیں نا، وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ بچیاں جب عمر کی ایج سے زیادہ ہو جاتی ہے تو بچیاں گناہوں کی طرف مبتلا۔ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل کے اندر دنیا جہان کا گند موجود ہے۔ بچیاں بچیوں کے ساتھ اور بچے بچوں کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں۔ تو والدین کیا سوچ رہے ہیں؟ ایک ان کا کیریئر بن رہا ہے، کیریئر بنا لو، آخرت برباد کر دو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ ہمیں اس میڈیا کے ظلم اور اس کے ستم سے بچائے، اللہ ان کے ظلم و ستم سے ہم سب کی عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، بدقسمتی سے ہمارے سکولوں میں، کالجوں میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، مقابلہ ہے کہ کون زیادہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ بتاتا ہے۔ ترقی یافتہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ وہاں پر کنجر خانہ ہو، وہاں پر گانے ہوں، وہاں پر ڈانس ہو، بچیوں سے ڈانس کروایا جائے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، جب بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو میں ان کو اسکول میں گیا، سالانہ جلسہ تھا، سالانہ ان کی تقریب انعامات تھی، تو اسٹیج سیکرٹری جو کہ ایک ٹیچر تھی، اس نے بڑے فخر سے بتایا کہ اب آپ کے سامنے پرفارم کرنے کے لیے ہمارے سکول کی وہ ہونہار بچی آ رہی ہے جس نے آل سکول کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن لی ہے۔ کس بات میں؟ ڈانس میں۔ اور وہ 7-8 سال کی، 9 سال کی بچی وہ ڈانس کر کے اس نے سارے سکول کو دکھایا۔ تو ہمارے سکولوں میں فیسٹیول کے نام پر، باہر ٹرپ کے نام پر جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، حتیٰ کہ وہ مذہبی دیندار لوگ جنہوں نے سکول اور کالج بنائے ہیں، یہ بغیرتی کرنے میں وہ بھی سب سے آگے ہیں۔ بچیوں کے شوز ہوتے ہیں، ناچ کے، گانے کے، اور ہمارے کالج اور سکول تو نہیں لیکن کالج اور یونیورسٹیاں، دنیا کا کون سا نشہ ہے جو وہاں نہیں ملتا؟ لاہور کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں ایک اینکر نے پروگرام کیا، ہاں جی بھائی جان، اگر آپ کو ایک دن کی آزادی مل جائے تو آپ کیا چاہو گے؟ وہ آگے ہنس کے کہنے لگا چل جا کوئی سوال کرنا لا۔ دوسرے سے پوچھا، اگر ایک دن کی آپ کو آزادی مل جائے، کالج انتظامیہ آپ کو نہ روکے، یونیورسٹی آپ کو کوئی روک ٹوک نہ لگائے، تو آپ کیا مانگیں گے؟ ہاں دا کملا ہوئے ہیں۔ اینکر صاحب اپنا سوال صحیح کرو، تو انہوں سوال کرنے دا بھی تمیز نہیں۔ وہ کہتا ہے اس یونیورسٹی میں ہمیں ہر وقت شراب میسر ہے، نشے کے لیے چرس پانگ فیم میسر ہے، لڑکیوں کے ساتھ جو جہاں چاہے جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، رات رہیں دن رہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اور آپ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ اس مالک کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، وگرنہ پتھروں کی بارش ہم پر بھی برس جاتی۔ اللہ سے دعا کہ اللہ اپنے فضل و کرم کو قائم رکھنا، اللہ اپنے فضل و کرم کو قائم رکھنا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمانا۔ بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد دوڑ ایسے لگتی ہے کہ جیسے ہم قید سے چھوٹے ہیں، آج چھٹی ہوئی ہے تو بس ہون گھر پہنچ جائیے۔ وہ اللہ کے بندو، نماز پڑھ کے سکون سے سنتے پڑھیں، اذکار کریں، اور اگر آپ کے پیچھے کسی بندہ کو نماز بھائی پڑھ رہا ہے تو اس کو سلام پھیرنے کا انتظار کر لیں۔ دوسروں کے اوپر سے گزرتے ہوئے جانا، کسی کا پیر مروڑا گیا، کسی کو گوڈا مارا، کسی کا منہ سجایا، تو یہ غلط بات ہے۔ پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایک نمازی کہندا کہ میں پوچھ ہی لیا کہ پراو میرا قصور کی ہے کہ میں وضو ٹوٹا دی، وضو کرنے گیا تو دوبارہ اندر وڑیا نہیں گیا، تو دروازے کی بہ گیا، چلو کوئی گل نہیں۔ وہ جڑا بعد لیٹ آਉਂدا گوڈا مار کے لنگدا آندا یار مینوں دسو تو صحیح میں کی کر کی بیٹھا۔ وہ مسجد چ آیا، اللہ دے گھر آیا، تواڈے گوڈے کھان تے نہیں آیا۔ تو اللہ سے ڈریں، اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دینا عام حالات میں بھی جائز نہیں ہے، اور جمعے والا دن تو خصوصی ہدایت ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اور ہمارے ایک بھائی نے کہا جی میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس بھائی کو نیک صالح بیٹا عطا فرمائے۔
یا رب العالمین جتنے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے پاس اولاد نہیں، اللہ ان کو سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ فرما بردار اولاد عطا فرما، اللہ پکے مومن اولاد عطا فرما، جو جن کے پاس اولادیں ہیں ان کو پکا اور سچا مومن بنا دے، محب وطن بنا دے، والدین کا خدمت گزار بنا دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، اللہ وسیع حلال رزق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ یا اللہ اہل فلسطین کے حال پہ رحم فرما، اللہ اہل کشمیر کے حال پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ہمارے ملک پر اپنی برکت نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔